بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا اسلام قبول کرنا، ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہو جائے، اب چاہے اس قبولیت کا مظہر دنیا میں دکھائی دے یا آخرت میں دکھائی دے، لیکن بہرحال قبول ہو جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر بندے کی حکمت مصلحت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے اس نے مانگی ہے تو قبول تو فرما لیتے، لیکن دنیا میں نہیں دیتے، اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ اتنا بڑا اجر و ثواب جو تمہیں ملا ہے یہ اس دعا کی وجہ سے ملا ہے جو تم دنیا میں بار بار مانگتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول ہو گئی تھی وہ، لیکن جو چیز تم مانگ رہے تھے وہ تمہاری مصلحت کے خلاف تھی، اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں نہیں دی، لیکن یہاں اس کا اجر دے رہے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑے نوازنے والے۔ اور پھر آپ تو نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی دعا بھلا کیسے قبول نہ ہوتی؟ آپ کے صدقہ طفیل میں تو امت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی تھی، تو اس دعا کی برکت سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شاید ان کو صرف 3 سال ملے ہیں۔ سن 7 ہجری میں یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے غزوہ خیبر کے موقع پر، اور 3 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے صرف، پھر آپ کا چونکہ انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پڑھنے پڑھانے کے، علم حاصل کرنے کے اتنے زیادہ محنتی اور اتنے زیادہ حریص تھے کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور زمانہ کتنا ملا ہے؟ صرف 3 سال۔ تو صحابہ ان پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی تم آئے ہوئے بھی 3 سال ہوئے ہیں، اور جو 30 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں وہ تو 30 حدیثیں بھی روایت نقل کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صرف 3 سال رہے ہیں، آپ سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ کوئی بات آتی ہے آپ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ یہ کہا، کوئی بات آئی آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ یوں کہا۔ یہ حدیثیں کہاں سے آ رہی اتنی؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں صحابہ میں سے بعض نے ان سے کہی، تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ آ گیا تھا اپنا گھر بار چھوڑ کے، ہجرت کر کے، تو پھر میں آپ سے کبھی کسی لمحے کے لیے جدا نہیں ہوا، اور آپ لوگوں کا یہ تھا کہ آپ تو آتے تھے پر نماز پڑھنے، اور جب مجلس ہوتی تھی آپ کی بیٹھ جاتے تھے فرصت میں، اور اپنے کام کاج، کوئی اپنی دکان پہ چلا گیا، کوئی اپنے کھیت کھلیان میں کام کرنے چلا گیا، اور میرے تو نہ کوئی دکان، نہ میرا کوئی کھیت، نہ میرا گھر بار، سب کچھ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو میں حضرت کے قدموں میں ہی پڑا رہتا تھا ہر وقت مجلس میں، جو بھی آپ نے فرمایا میں نے محفوظ کر لیا، سن لیا، اس کو یاد کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، چنانچہ اس دعا کی برکت یہ تھی، یہ فرماتے تھے کہ میں نے جو بھی بات ایک دفعہ سن لی دوبارہ اس کو سننے کی نوبت پیش نہیں آئی، بس وہ ایک دفعہ دماغ میں آ گئی، سو کانوں میں پڑ گئی تو بس وہ یاد ہو گئی، آپ کی دعا کی برکت تھی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 5374 حدیثیں۔ بہرحال ان کو بڑی اس بات کی کڑھن تھی کہ ان کی والدہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ دیکھیے واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، ایک دن میں ان کو دعوت دی، انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں سنائیں، خوب بھڑاس نکالی اپنی، غیر مسلم ہے اسے کیا پتہ بیچاری کو۔ میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کر دیا کرتی تھی، آج میں ان کو دعوت دی تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں کہیں۔ آج بھی جو بیچارے بالکل ہی دین سے دور لوگ ہیں، جنہیں ہماری غلطی ہے مسلمانوں کی، جنہوں نے اپنے نبی کا تعارف نہیں کرایا غیر مسلموں سے، اسلام کا تعارف نہیں کرایا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو غلطیوں میں، شکوک شبہ میں پڑے رہیں گے، جیسے ان کے گرو ان کو بتائیں گے وہ تو انہی کی باتیں مانیں گے چونکہ وہ ان کے گرو ہیں۔ ہم اگر صحیح بات ان تک پہنچا دے، اپنا فریضہ ادا کرتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نفرتیں کچھ کم ہوتی، صحیح بات ان تک پہنچتی ہو۔ یہ سارے آلات اللہ نے جو ہمیں دیے اس زمانے میں،
یہ اسی لیے دیے ہیں تاکہ ان کو استعمال کریں اور ہر پکے اور کچے گھر میں اسلام کا تعارف پہنچے۔ یہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچ گیا نا، یہ موبائل، چاہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے کسی کے، لیکن موبائل ضرور ملے گا، موبائل ضرور ملے گا، اور LCD لگی ہوئی ضرور ملے گی، جی ٹیلی ویژن ضرور ملے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے گھر گھر کے اندر دین پہنچا دیا۔ تو ہم بہانے تلاش کریں، ہم موقع دیکھیں، انتظام کریں، ایسا غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم اس کے ذریعے سے دین کو ان کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں، کون سی زبان میں پہنچا سکتے ہیں، کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے طریقے لوگ کام کر رہے ہیں دین کا۔ تو بوڑھی اماں نے بھی جو باتیں غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن رکھی تھی ساری کہہ ڈالی اس دن غصے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوشی خوشی گھر کو چلا۔ یقین تھا کہ حضرت نے دعا کی ہے تو کیسے خالی جائے گی، یقین ہی کی تو کمی آ گئی اس زمانے میں، ورنہ قرآن بھی وہی ہے، ایک ایک حدیث وہی ہے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بدلا، لفظ تو دور کی بات ہے، کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا، ساری چیزیں وہی ہے، بس یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے ان جیسا، ان حضرات جیسا۔ یہ دیکھیں ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے دعا سن لی تو خوشی خوشی گھر کو چلا، انہیں یقین تھا کہ میں گھر بعد میں پہنچوں گا اور یہ دعا پہلے پہنچ جائے گی۔ یہ تھا حضرات صحابہ کا معاملہ۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر کہا ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، یعنی میری والدہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے غسل کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میری والدہ نے کرتا پہن لیا اور جلدی میں دوپٹہ نہ اوڑھ سکے، وہ دروازہ کھول کر کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ دیکھیے دعا کیسی پہنچی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر آپ کو بتایا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی، اور بھی بہت ساری دعائیں دی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ایک بڑھیا کو، لیکن ان کے بیٹے کی بھی محنت ہے، برابر ان کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، طریقے سے ان کو پیغام پہنچاتے رہے، یعنی اپنا کام وہ بھی کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم سارا قصور حکومت کا نہیں ٹھہرا سکتے، ہم سارا الزام غیروں پہ نہیں دھر سکتے، ہمارے اوپر بھی بہت سی اپنی کمی کوتاہیاں ہیں ہماری، جس کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، حالات اتنے بنے ہیں۔ ہم اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں تو امید ہے کہ اللہ رب العزت پھر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم نے سارا کام اللہ کے اوپر چھوڑ رکھا ہے، جو کام اللہ کے کرنا تھا وہ اللہ کے کرنے کا تھا وہ ہم نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، قرآن میں آ گیا، جگہ جگہ آ گیا کہ تمہاری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو جتنی روزی ملنی ہے وہ مل کر رہنی ہی ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلا جائے، جب تک وہ لقمہ جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اس کے منہ میں نہ پہنچ جائے وہ مرنے کا نہیں۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا بتایا ہوا، لیکن اس عقیدے پہ ایمان نہیں ہے، پھر بھی ہر آدمی مارا پھر رہا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ اذان کی پرواہ، نہ دین کی، نہ اللہ کی، نہ آخرت کی، نہ قبر کی، بس روزی روٹی اور مکان، یہ نعرہ لگ رہا ہے نا، روزی روٹی اور مکان، بس روٹی کپڑا اور مکان، اس کے پیچھے دنیا پھر رہی ہے۔ یعنی جو اللہ کے حصے کا کام تھا روزی دینا وہ ہم نے اپنے حصے میں لے لیا، اور جو ہمارے حصے کا کام تھا وہ اللہ کے اوپر ڈال دے کہ اللہ ہدایت دیں گے، مودی کو بھی، یوگی کو بھی، فلاں کو بھی۔ جی نبی بھی یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہدایت دیں گے، واقعی اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہی کا کام ہدایت دینا ہے، لیکن ذمہ داری تو بندوں کی ہے کہ وہ پیغام تو پہنچائیں، کوشش تو کریں، دعوت تو دیں، جی اپنے حصے کا کام تو کریں۔ سارے نبیوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ہدایت اسی کو ملی جس کو اللہ نے منظور کر رکھا تھا، ہدایت اسی کو ملے گی جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو ہدایت ملنی ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام انجام دیں۔ تو آج بھی اللہ نے ہمارے زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آسان کر دی ہیں کہ دین کا پیغام ہم یہیں گھر بیٹھے بیٹھے دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، جی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے، اور بھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی شکل و صورت کے ذریعے سے، اپنے بہترین برتاؤ کے ذریعے سے، اپنے پڑوسیوں میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی۔ اور جمعے کے بیان میں بتایا کہ پڑوسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جس کا مکان ہمارے آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہو، پڑوسی وہ بھی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آگے بیٹھ گیا، اس کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ آپ سفر کر رہے ہیں بس میں، کوئی آگے آپ کے پاس بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، اگلے اسٹیشن پہ اتر جائے گا، وہ جتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ کے برابر میں کوئی بندہ آگے بیٹھ گیا دائیں بائیں، وہ دائیں والا بھی آپ کا پڑوسی، بائیں والا بھی پڑوسی ہے۔
اس چھوٹی سی ملاقات میں اگر کوئی پیغام آپ اس کو دے سکتے ہو، دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ملاقات میں آپ اس کی ذات پر اپنا اچھا اثر چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پھر زندگی بھر یاد کرے۔ ہوتا ہے نا ایسے لمحے زندگی میں سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی سے چھوٹی سی ملاقات ہوئی آدمی بھولتا نہیں، تھوڑی دیر کی ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کو یاد کرتا رہتا ہے انسان۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ذات سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہی اسلام کا تعارف کرائیں، اور یہی ہوا ہے پہلے زمانے میں بھی۔ اللہ سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔